یہ ایک انتہائی پر اثر تحریر ہے۔ میرا یقین ہے کہ اگر ایک مرتبہ اس تحریر کو آخر تک پڑھ لیں تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ کچھ بدلاؤ ضرور آئے گا۔ ایک نوجوان نے ایک درویش سے دعا کرنے کو کہا۔ اس درویش نے پیار سے نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے جذب سے دعا دی، اللہ تجھے ہمیشہ آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان نے جواب دیا، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہماری نوکرانی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے، اللہ کی مدد سے ہم کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ وہ درویش تھوڑا سا مسکرائے اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولے، بچے، پیسے دینا، کھانا کھلانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، مگر یاد رکھو رازق اور رزاق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ اور تم جو یہ کر رہے ہو، اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو یہ عطا کر سکتی ہے، اور جو تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لیا اور کہا، میرے بچے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا تمہارے لیے مشکل مگر اس کے لیے آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کرنا تمہارے لیے مشکل مگر اس کے لیے آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کی اسکول لے جانے کی ذمہ داری لینا یہ تمہارے لیے مشکل مگر اس کے لیے آسانی ہے۔ اگر تم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں بپھرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی باتیں اور گالی کو نرمی سے برداشت کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ کسی غریب یا مزدور کو اوئے کہہ کر بلانے کے بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا، یہ بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں کسی سے بحث و مباحثے سے بچ کر رہنا، یہ آسانی ہے۔ تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا، یہ بھی آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو، سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا جی، تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف 1 مرتبہ دے کر دروازہ کھلنے تک انتظار کرنا۔ آج سے والد کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو، اور آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جایا کرنا، انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا، کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہوں تو خود استری درست کر لینا۔ پیارے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو، اپنا راستہ آسان بنانے کے لیے دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی مل جائے گی۔ آئیں صدق دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔